بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد لقمان رضا، اور آج عید کے دوسرے دن آپ کو چینل 9 اور ساری ٹیم کی جانب سے عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ آج عید الفطر کے دوسرے دن یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ایک ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسلام دنیا کا وہ واحد دین ہے جس نے تمام انسانیت کے حقوق متعین کیے ہیں، اور خصوصاً جب یتیموں کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یتیموں کے حقوق اور یتیموں کے مال کا تحفظ، یتیموں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہمیں رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں جہاں رشتہ داروں، والدین، ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، وہیں ہمیں یتامہ ان کے حقوق بھی ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں بھی آئی ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا، حتیٰ کہ خود اپنی اسوہ حسنہ سے، اپنے خوبصورت طریقوں سے ہمیں بتا دیا کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یتیموں کے بارے میں ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا، وہیں پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھتکار دیتی ہیں، یعنی ان کے لیے وعید فرمائی جا رہی ہے کہ جو یتیموں کو دھتکارتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْيَتِيمَ، ایسے بھی لوگ ہیں جو یتیموں کو عزت نہیں دیتے۔ فرمایا ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے سے اور ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، یہ عنقریب ان کے پیٹ کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دیں گے اور جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو کتنی زیادہ وعیدیں ہیں۔ جہاں یہ حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وہیں یہ بھی وعید ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جو یتیموں کو دھتکار دیتے ہیں، یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں، تو یہ آگ ان کے پیٹوں میں بھر دی جائے گی اور پھر انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یتیموں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ اب یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم وہ ہے کہ جس کی بلوغت کی عمر سے پہلے اور حد شعور کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ یعنی والد یہ وہ ہستی ہے کہ جب تک اس کا سایہ سر پر رہتا ہے، ایک سائبان کی شکل میں، وہ رحمت اور شفقت کا ایک سایہ ہوتا ہے، لیکن آپ احساس کیجئے، غور کیجئے، سوچئے کہ جس بچے کے سر سے اس کے والد کا سایہ ہی اٹھ جائے، پھر وہ نفسیاتی طور پر بھی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اسے اپنے والد کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ والد جو دھوپ چھاؤں میں اس کا سائبان ہوتا ہے، جو اس کی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں اس کا محافظ ہوتا ہے، اس کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو جب والد کا اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو ایک بچہ یتیم ہو جاتا ہے، وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن، پیارے حبیب کے فرمان ہمیں اس جانب توجہ دلا رہے ہیں کہ جب ہمارے معاشرے میں ایسا بچہ موجود ہو تو پھر اس کے رشتہ دار، اس کے معاشرے کے دیگر افراد جو ہیں، محلے دار ہوں، اور حتیٰ کہ حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، وہ اس کے پھر حقوق کی نگہداشت کرے، اس کو مالی تحفظ بھی فراہم کیا جائے۔ اگر اس کے والدین، اس کا باپ اس کی اپنی وراثت میں اس کے لیے کچھ مال چھوڑ گئے ہیں تو پھر اس کے مال کی حفاظت کی جائے، اس کو ناحق نہ کھایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اس یتیم بچے کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے، پھر اس یتیم بچے کی تعلیم و تربیت کی جائے تاکہ وہ معاشرے کا ایک بہترین فرد اور اچھا شہری بن سکے۔ پھر جب وہ جوان ہو جائے تو پھر اس کا مال، پھر اس کی ایسی تعلیم اور تربیت کی جائے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، پھر اس کا مال اس کو لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اپنے مال کو اپنے کاروبار میں، اپنے مصارف میں لا سکے، اور پھر وہ اس معاشرے میں بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک ایسے شخص سے بھی فرمایا جس نے پوچھا تھا آپ سے، عرض کیا کہ دل کی سختی کا علاج کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ دل کی سختی کا علاج ہے۔ اور اسی طرح یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کے سر پر مہربانی سے، شفقت سے، پیار سے ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پھر یتیم کے ساتھ کیسا ہم نے سلوک کرنا ہے؟ اچھا سلوک کریں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا، برا سلوک کریں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور پھر فرمایا سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یعنی سب سے اچھے گھرانے وہ ہیں کہ اگر ان گھروں میں ان کے رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو اور پھر اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اس کی صحیح تعلیم اس کو دی جا رہی ہو، اس کی تربیت اچھی کی جا رہی ہو، اس کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہو، اس کو کسی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہونے دیا جا رہا ہو، تو یہ سب سے اچھا گھرانہ ہے، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اچھا گھر ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی گھر میں یتیم ہو اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت بھی نہ کی جا رہی ہو، اس کو احساس محرومی کا شکار بھی کیا جا رہا ہو، اس پر ظلم بھی کیا جا رہا ہو، اس کے مال کو بھی ناحق کھایا جا رہا ہو، تو پیارے آقا کے فرمان کے مطابق وہ سب سے برا گھر ہے۔ تو پھر آج ہم نے دیکھنا ہے کہیں ہمارے گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں تو کہیں ایسا معاملہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں کوئی یتیم ہے اور اس کو پورے حقوق نہیں دیے جا رہے ہوں، اس کو احساس محرومی کا شکار کر دیا جا رہا ہو یا اس کا مال جو ہے ناحق کھایا جا رہا ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ گھر برے گھروں میں آ رہا ہے، اور پھر قرآن کریم کی وعیدیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں پھر ان کے مال کھائے جا رہے ہیں، تو ان کے پیٹ جو ہیں، جو مال کھا رہے ہیں، ان کو آگ سے بھرا جائے گا اور وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اچھا معاملہ ہو رہا ہے، وہ اچھے گھر ہیں، ان کو پھر یہاں تک کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ قیامت میں اس طرح جیسے میری یہ 2 انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہ میرے ساتھ اس کو معیت اور قربت اور رفاقت ایسی نصیب ہوگی۔ تو اس لیے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یتیم ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہیں، وہ بچے ہیں کہ جن کے والدین کا دست شفقت ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ وہ بعض اوقات اگر ان کو اچھا ماحول نہ ملے، اچھی تربیت نہ ملے، اچھا سلوک ان کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ احساس محرومی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی احساس محرومی سے ہو سکتا ہے وہ بچے ہمارے معاشرے کا عضو معطل بن کر رہ جائیں، وہ بالکل کسی اور نیگیٹو اعمال کی طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں، بری عادات کا شکار ہو جائیں، تنہائی کا شکار ہو جائیں، ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ٹینشن کا شکار ہو جائیں، تو پھر اس طرح وہ معاشرے کا اچھا شہری نہیں بن سکیں گے۔ پھر اس کا ذمہ دار پورا معاشرہ بھی ہوگا، ہماری ریاست بھی ہوگی، اہل محلہ بھی ہوں گے، اور خصوصاً وہ رشتہ دار بھی ہوں گے کہ جن کے گھر میں وہ بچہ پرورش پا رہا تھا لیکن وہ ضائع ہو گیا، اس کی اچھی طرح تربیت نہ ہو سکی۔ اس کے برعکس اگر اچھا معاملہ ہو رہا ہے تو وہ گھر بہت ہی خیر و برکت والا گھر ہے، اور اس بندے کو، اس یتیم کے ان رشتہ داروں کو، محلے داروں کو، معاشرے کو، حتیٰ کہ ریاست کو اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اب عید الفطر کے دوسرے دن اس یتیموں کے حوالے سے گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کوئی ایسے یتیم بچے کہ جن کے سر پر ان کے والدین کا سایہ نہیں ہے تو وہ ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، تو آج کے دن ہم ان کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کریں، اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.